أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ طاغوت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور طاغوت کی صرف تعریف اور اس کی چند مخصوص اقسام آپ کے سامنے رکھی گئیں، مکمل وضاحت نہ ہو سکی تھی، اور اسی موضوع پر آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، اسلاف کے علم اور ان کی سمجھ کی روشنی میں طاغوت کا معنی اور مفہوم سمجھیں تو مختصر میں یہ ہے، جس کی جو تعریف کے طور پر بھی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ ورضی بالعبادہ من معبود او متبوع او مطاع فی غیر طاعت اللہ ورسولہ، کہ معبود ہر اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے خوش بھی ہو، معبود ہو، اس کی اتباع کی جا رہی ہو، اس کی اطاعت کی جا رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف۔ لیکن اس طاغوت کے لفظ کو لے کر ہمارے شہر سیونی میں ایک صاحب بہت زیادہ اس پر کلام کرتے ہیں، اکثر جمعہ کے خطبات اسی موضوع پر ہوتے ہیں، یا کوئی اور موضوع پر بھی بات شروع ہو تو گھوم پھر کر بات طاغوت پر آتی ہے، اور یہ فکر ان کی اپنی نہیں، ان سے شروعات نہیں ہوئی، بلکہ ان کے پیشوا جو دنیا سے جا چکے، ان کے ذریعے اس سوچ کی، اس فکر کی ابتدا ہوئی اور اس کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھوں، جس جگہ بیٹھ کر، جس مقام سے بڑے بڑے فتوے قوم کے خلاف، امت کے خلاف وہ داغ رہے ہیں، جو ایک بڑا فتویٰ بھی کچھ دنوں پہلے یہ آیا
کہ جس نے ووٹ دیا وہ مرتد ہو گیا، جس نے ووٹ دیا وہ مرتد ہو گیا، جس نے ووٹ دیا وہ مرتد ہو گیا۔ یعنی 3 مرتبہ دہرا کر تاکید کے ساتھ یہ فتویٰ کہ جس نے ووٹ دیا وہ مرتد ہو گیا۔ اس کی حقیقت تو میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جس مقام پر بیٹھ کر جس جگہ سے یہ فتوے جاری ہو رہے ہیں، طاغوت کے خلاف بولنے سے پہلے، اور یہ بات ہم نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا اور آج پھر وضاحت کر دیتے ہیں، ہمارا ایمان و یقین ہے کہ کائنات کے اندر اسلام سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا، اسلام سے بہتر دین کوئی نہیں ہے، اور جو اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام سے ہٹ کر کہیں اور جانا چاہے گا اس سے قبول بھی نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ طاغوت، کسی حکومت کو طاغوت کہتے ہوئے بہت زیادہ چیخنا چلانا، بہت زیادہ بولنا، اس سے پہلے جس مقام پر آپ ہیں اس کے بارے میں سوچ کر دیکھیے کہ مسجد بنائی گئی، گھر کے اوپر مسجد، مسجد کا نام ہی الگ، جمعہ مسجد۔ جامع مسجد تو آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، لیکن جمعہ مسجد پہلی مرتبہ یہ نام۔ دوسری چیز، اس نام سے ہی ایک بات یاد رکھیں، اکثر جو باطل سوچ، باطل فکریں ہوتی ہیں ان کے پاس نام بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا ہے جو انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، عقل میں آئی تو ٹھیک نہیں تو نہیں مانیں گے، یا حدیث کے خلاف کئی ایک اعتراضات، لیکن نام کیا ہے؟ اہل قرآن۔ عمل کیا ہے؟ انکار حدیث، لیکن نام ہے اہل قرآن، یعنی ہم قرآن کو مان رہے ہیں۔ تو صرف قرآن کو تو بغیر حدیث کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا اور عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہا ہے، بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یعنی جو صرف اللہ کو مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اس کا اسلام کوئی مطلب کا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث دونوں ساتھ میں چاہیے، اور وہ بھی اسلاف کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ سے لے کر اب تک جو اہل علم نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، اس انداز میں سمجھنا ضروری ہے۔ تو جس مقام پر بیٹھ کر آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، ایک تو وہ مسجد، تاریخ اسلام میں ایسی کئی مسجدیں آپ کو مل جائیں گی، ہر جگہ، اکثر جگہ مل جائیں گی جہاں 5 نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ نہیں ہوتا، لیکن یہ پہلی ایسی مسجد ہے جہاں 5 نمازیں نہیں ہوتی، صرف جمعہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ بھڑاس نکالنا ہے اپنے دل کی، لوگوں کو اپنی بات پیش کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں بھی ایک ایسی الگ ہٹ کے مسجد کا تذکرہ ہے، اور ایک حدیث میں بھی ایسی ایک مسجد کا تذکرہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ساری پوری کی پوری اس انداز میں تو نہ اترے، لیکن کچھ چیزیں ضرور آپ کو اس کی نظر آئیں گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ منافقوں نے جو ایک مسجد بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ کے اندر، اور مسجد کیسے بنائی تھی؟ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے مسجد بنایا نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی باتیں کرنے کے لیے، اہل ایمان کے بیچ میں اختلاف ڈلوانے کے لیے، اور جو اسلام کا دشمن ہے اس کے لیے محفوظ جگہ، اس کے لیے کمین گاہ بنانے کے لیے ان لوگوں نے مسجد بنایا۔ لیکن جب بات کہی گئی لَيَحْلِفُنَّ، قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا حُسْنًا، ہم نے تو اچھی نیت سے یہ کام کیا ہے، بلکہ پیارے نبی کے پاس آ کر کہا تھا ہم نے مسجد بنایا ہے، موسم کی دقت سے پریشانی ہوتی ہے مسجد نبوی آنے تک، آپ وہاں چل کے نماز پڑھ دیں، ہم برکت کے لیے آپ سے نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، ہم وہاں نماز پڑھ لیا کریں گے۔
اس وقت اتفاق سے آپ غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ واپسی کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ نے واپسی سے پہلے بتا دیا کہ دیکھو لا تقم، وہاں کھڑے بھی نہیں ہونا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس مسجد میں جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا۔ وہ اس مقصد سے وہ مسجد بنائی گئی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو توڑوا دیا۔ اور ایک پرسنل ایک آدمی کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ سنن دارمی کی روایت، حضرت ربیعہ بن یزید بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یفتح القرآن علی الناس حتی یقرأہ المرأة والصبی والرجل، ایک دور آئے گا قرآن بہت عام ہو جائے گا، بچے بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی، مرد بھی پڑھیں گے، اور وہ پڑھنے والوں میں سے ایسا بھی ہوگا وَيَقُولُ الرَّجُلُ قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، میں نے قرآن پڑھا، میری پیروی نہیں کی گئی، کوئی میرے پیچھے نہیں آیا، میرا ہمنوا نہیں بنا، وَاللَّهِ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِيهِمْ لَعَلِّي أُتَّبَعْ، اب اللہ کی قسم یہ قرآن کو لے کر میں لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہوں گا، لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں گا، صرف قرآن کی طرف، تاکہ میری پیروی کی جائے۔ ویسا بھی کر لیا، اس کی پیروی نہیں کی گئی۔ اب وہ کہے گا قرآن پڑھا پھر بھی میرے ساتھ لوگ نہیں آئے، میں نے قرآن پیش کیا تب بھی لوگ میرے ساتھ نہیں آئے، واللہ لأحتضرن مسجدا فی بیتی، اب میں اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بناؤں گا، گھر میں مسجد بناؤں گا، لعلی اتبع، تاکہ میری اب پیروی کی جائے۔ اب اس کے بعد بھی لوگ اس کے پاس نہیں آئے تو کیا کہا، میں نے قرآن پڑھا پھر نہیں آئے، قرآن پیش کیا تب نہیں آئے، مسجد بنا لیا تب بھی نہیں آئے، اب کیا کروں گا، آخری حربہ استعمال کروں گا، واللہ لآتینہم من الاحادیث واللہ لا یجدونہ فی کتاب اللہ جل وعلا ولم یسمعوہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسی ایسی باتیں لاؤں گا، نہ ان کو قرآن میں کہیں ملے گی، نہ انہوں نے حدیث رسول سے اس کو سنا ہوگا، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی تعویلات پیش کروں گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَمَا جَاءَ بِهِ فَإِنَّ مَا جَاءَ بِهِ ضَلَالًا، لوگوں یاد رکھو جب ایسا کوئی آدمی آئے گا تو اس سے بچ کے رہنا اور اس کی باتوں سے بھی بچ کر رہنا، فَإِنَّ مَا جَاءَ بِهِ ضَلَالًا، کیونکہ وہ جو کچھ باتیں پیش کرے گا وہ گمراہی ہوں گی۔ سوچئے جس مقام سے کھڑے ہو کر بیٹھ کر یہ فتوے داغے جا رہے ہیں، وہاں اس کی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز، پورے ملک میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں علماء ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک چوٹی کے علماء موجود ہیں، جن میں بہت سارے ایسے بزرگ علماء مل جائیں گے جنہوں نے پوری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے گزار دیا، 50 سال جنہوں نے بخاری کا درس دیتے ہوئے، جن کے سامنے لاکھوں طلبہ نکل کر چلے گئے، جن لوگوں نے 50 سال 40-50 سال قرآن کی تفسیر پڑھایا ہو، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی بات ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی آخر الزمان یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا، آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ بہت سے جھوٹے اور دجال فریب دینے والے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے، ایسی باتیں سنائیں گے، نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نہیں سنا تو وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، بہت ساری مجھے خود اس کا علم نہیں ہے، ایسا دنیا کا کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری احادیث مجھ کو معلوم ہے، سارے قرآن کی پوری باتیں، سارے علوم مجھ کو معلوم ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایسی عجیب و غریب بات کرنا کہ 1400 سال کی تاریخ میں، پوری اسلامی تاریخ میں کسی کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہی کو آئی ہے سمجھ میں۔ تو یہ یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی متنبہ کر دیا کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، لا یفتنونکم ولا یضلونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو گمراہ کر دیں، ایسے لوگوں کے حربوں سے بچ کر رہنا۔ اب فتویٰ جو آیا ہے کہ جس نے ووٹ دیا وہ مرتد ہو گیا، سوچئے پوری کی پوری قوم جو ہے گئی، کوئی بھی نہیں بچا اسلام پر،
اب سوچنے کی بات ہے کہ جو یہ فتویٰ دیا، اب حدیث رسول سنیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب فتویٰ تو اپنی جگہ، لاگو ہوا نہیں ہوا کیا ہے وہ حقیقت انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کریں گے، لیکن پہلے یہ حدیث رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخيه یا کافر فقد باء به احدهما، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس آدمی نے اپنے بھائی سے کہا ہے کافر، یعنی کسی کو کافر کہہ دیا، تو حدیث کے الفاظ فقد باء به احدهما، تو ان دونوں میں سے ایک لازمی کافر ہے۔ اب ایک دونوں میں سے ایک کنفرم نہیں ہے کون کافر ہے، لیکن دونوں میں سے ایک ہو جائے گا۔ اب کیسے ہوگا؟ صحیح مسلم میں اس کی وضاحت، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما فَإِن كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، کہ جب کسی آدمی نے کسی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک تو کافر ہوگا ہی، اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہا گیا ہے، کہنے والے نے جو بات کہی ہے، سامنے والے پر جو فتویٰ لگایا ہے، تکفیر کا فتویٰ لگایا ہے، کفر اس کے کافر ہو جانے کا، اگر بات صحیح ہے وہ کافر ہے تب تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، ورنہ وہ فتویٰ اسی کے اوپر لوٹ جائے گا جس نے وہ فتویٰ دیا یا جس نے وہ بات کہی کہ فلاں آدمی کافر ہے۔ اگر جس نے کہا ہے، جس کے بارے میں کہی گئی ہے وہ بات ویسی اگر نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ کہنے والا خود اس کفر کے درجے پر چلا جائے گا۔ اسی لیے منہج سلف یہ ہے، اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ تکفیر کا فتویٰ بہت آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی کو مرتد کہہ دینا، کسی کو کافر کہہ دینا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیا جائے، بلکہ اس پر بہت دلائل کی روشنی میں سوچ سمجھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو لفظ طاغوت ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ شور، بہت زیادہ باتیں کہی جاتی ہیں، میں نے جو خلاصے کے طور پر کہا ہے کہ اگر سارے محدثین کا، مفسرین کا، ائمہ کا، ان کے اقوال کا خلاصہ نکالیں گے تو یہی بات آتی ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تعریف کے طور پر طاغوت کے تعلق سے کہا ہے، کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس چیز عبادت کی جائے وَرَضِيَ بِالْعِبَادَةِ، اور وہ عبادت سے راضی ہو، اس چیز کو طاغوت کہا جائے گا۔ اگر آپ، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے اقوال آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا الجبت السحر والطاغوت والشیطان، جبت اور طاغوت جو دو لفظ آئے ہیں قرآن میں، جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول اس میں نقل کیا گیا ہے، الطواغیت التي يتحاكمون إلي في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان، کہ طاغوت سے مراد ہیں وہ لوگ، وہ سرکش قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ جن کے پاس لوگ فیصلہ کرانے لے جاتے تھے، جو قبیلہ جوہینہ میں ایک تھا، قبیلہ بنو اسلم میں ایک تھا، بلکہ ہر قبیلے کے اندر ایک ایک کاہن تھا، اور کیا تھے وہ؟ ینزل علیہم الشیطان، ان پر شیطان نازل ہوتے تھے، جو غیب کی باتیں، جو چوری چھپے کی باتیں، ایک آدھ بات سن کر 100 اس میں جھوٹے ملا کر وہ لا کر ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ بہت سارے اقوال ایسے ہیں جس میں طاغوت اور جبت جو ایک ساتھ ہے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے، جس کو بیان کر کے کہا جاتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یتحاکمون الی الطاغوت، کہ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جو طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر بھی ایمان ہے، آپ سے پہلے کی لائی ہوئی شریعت پر بھی ایمان ہے، جبکہ شیطان ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے
یہ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ آیت اور اس آیت کا تعلق جو ہے آیت نمبر 51 سے بھی ہے، جس میں جبت اور طاغوت کا تذکرہ ہے، جس کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور ان اقوال کا یہاں پر طاغوت سے مراد جو ہے وہ کعب بن اشرف کو انہوں نے بیان کیا، جو یہودی تھا لیکن غزوہ احد کے بعد مشرکین مکہ کے پاس گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے ورغلایا تھا۔ 70 ساتھی اس کے ساتھ موجود تھے، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ ورغلا رہا تھا۔ تو دیکھیے وہاں ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ تم بھی اہل کتاب ہو، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کتاب ہے، تو ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں تم ملے ہوئے نہ ہو، ملی بھگت تو نہیں ہے تمہاری، جب تک تم ان معبودوں کو سجدہ نہیں کرو گے، ہمارے جو معبود ہیں، تب تک ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ وہ کعب بن اشرف اس وقت اس نے وہاں کے جو 2 بت تھے ان کو سجدہ کیا، ہما صنمانی یعبدون من دون اللہ، وہ 2 بت تھے جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا تھا۔ اے بیٹا سیدھے بیٹھ، 2 بت تھے جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، طاغوت کہتے ہیں ہر اس کو جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے۔ ایسے بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے۔ آپ نے جو تعریف سنا تھا پچھلے جمعہ میں بھی اور ابھی بھی آپ نے سنا کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور اس عبادت سے وہ خوش بھی ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اب کئی اقوال آپ نے سنا، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جن میں کہیں بھی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ صاحب زبردستی حکومت کو کہیں بھی ٹھوسنا، صرف اپنی بات۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلی قسم جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے طاغوت کی ذکر کی ہے، الشیطان الداعی الی عبادت غیر اللہ، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو جو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ آپ نے کس کو دعوت دیا؟ آپ نے کبھی غیر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی؟ اور دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جس کو طاغوت کہا ہے، طاغوت کے ساتھ کیا چیز کہی ہے، کون سا پیغام دیا ہے؟ صرف طاغوت کا انکار چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ طاغوت کے ساتھ اللہ نے حکم کیا دیا ہے وہ بھی غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل اتاك حدیث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ ان آیات کا ذرا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے۔ سورہ نازعات اما پارے کی دوسری سورہ ہے، جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے نبی کیا تم کو موسیٰ کی خبر معلوم ہے کہ وادی طویٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ طاغوت بن گیا ہے، اس نے سرکشی کیا ہے، اور سرکشی کیسے کیا ہے، حد کیسے پار کر دیا ہے۔ بعد میں جو نتیجہ، دعوت کا نتیجہ، تو اللہ نے کیا کہا اذهب، چلاؤ مت کہ تو طاغوت ہے، طاغوت، دعوت دو۔ جو حکومت کے خلاف اگر یہ بول رہے ہو، اور ہم اپنی بات یہ پھر کہہ دیں کہ اسلام سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا، لیکن خالی چلانے سے کیا ہونے والا ہے؟ حکومت قائم چلانے سے نہیں ہو جائے گی۔ آپ جیسا کہ آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ حکومت حکومت حکومت، تو بھیا حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ پہلے حکومت قائم کرو۔ اللہ کا حکم کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ وقت کا جو حاکم ہے، جو طاغوت بن چکا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ موسیٰ کہاں بتاتا ہے کس کے بارے میں؟ یہ کوئی رب اب نہیں ہے، رب تو میں ہوں، میری بات مانو، میری پیروی کرو، میری بات کو مان کر میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ طاغوت ہے، اب طاغوت کے خلاف کرنا کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اس سے جا کر پوچھو، طاغوت سے، فرعون سے جا کر موسیٰ یہ پوچھو، سدھرنا چاہتا ہے؟
الا ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشا، اور کیا میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف کہ تو اس سے ڈر جائے۔ یعنی اگر واقعی بات ایسی ہے تو آپ دعوت پیش کیجئے۔ ارے حکومت کی بات تو بہت بڑی بات ہے، آپ نے انفرادی بھی کسی کو دعوت دیا ہوگا تو کبھی سوچئے، آپ نے انفرادی کس کو دعوت دیا؟ کبھی کسی کو پکڑ کر کہا کہ دیکھو شیطان تم کو جہنم کے راستے پر لے جا رہا ہے، تم اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ، جنت کا راستہ یہ ہے، دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہ ہے۔ کبھی اپنے پاس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے متعلقین میں، اپنے شہر میں رہنے والے ان غیر مسلم بھائیوں سے، ان لوگوں سے کبھی آپ نے یہ بات کہی جو نہ جانے کن کن کے سامنے سر پٹک رہے ہیں، کس کس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، خالی چلانے سے، ہلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ بات کہی جاتی ہے طاغوت، حکومت طاغوت ہے، ایک قسم اس میں یہ بھی آئی ہے، الحاکم الجائر المغیر لحکم اللہ، ایسا ظالم بادشاہ جو اللہ کے احکامات کو بدل دینے والا ہو، اللہ کے احکامات کو بدل رہا ہے۔ اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، مسلم پرسنل اللہ ہمارے بنایا گیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ دشمن بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، ہمارے اختیارات کو سلب کر لیے جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں جب تک دین اسلام پر ہمیں عمل کرنے کی آزادی ہے، اور اس عمل کرنے کی ہی نہیں بلکہ ہمیں دعوت کی بھی آزادی ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا، کون سا وقت؟ کہ جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل حق پر چڑھ آئے، پھر جان کی حفاظت کیا مانے، پھر دی کی حفاظت لازم ہے۔ پھر انشاءاللہ سب سے پہلا ہمارا حکم ہوگا، ہمارا اعلان ہوگا کہ اب جو ہے اپنی جان کی فکر نہیں، چاہے جان گوا دی جائے، چاہے جان ختم ہو جائے، لیکن دین سے ہاتھ نہیں دھونا ہے، دین اسلام سے نہیں پھرنا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس فیصلے لے جا رہے ہیں، وہ تو ان لوگوں کے بارے میں، یہود کے بارے میں جو فیصلہ کروانے گئے تھے، فیصلہ کروانے جاتے تھے، جو قبیلہ جوہینہ میں، قبیلہ اسلم میں، یا ہر قبیلے کے اندر جو کاہن موجود تھے، ان لوگوں کے پاس فیصلہ کرانے لے جاتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان سے بہتر وہ لوگ ہیں۔ اور بلکہ یہاں تو پوری تفصیل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کی جو بات ہے، جس میں یؤمنون بالجبت والطاغوت، جس میں اللہ نے جبت اور طاغوت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر خود یہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، طاغوت پر، جبت پر، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان کو ان سے بہتر، اہل ایمان سے بہتر ان کو سمجھتے ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی وہاں جا کر ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مشرکین مکہ کی بات کو مان لیا تھا، مشرکین مکہ کی بات پر عمل کر کے بتوں کو سجدہ کیا تھا۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کا اسلام، جس کے پاس اسلام ہو، جس کے پاس ایمان ہو، وہ یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے بہتر کسی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور الفاظ کا کھیل ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اسی طرح اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، یہی چیز تو خوارج نے بھی اختیار کیا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ایک فوج اکٹھا ہوئی تھی، جنہوں نے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے تھے، جو کبیرہ گناہ کرنے والوں کو کافر سمجھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے بات کرتے ہوئے ان سے کہا تھا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، اللہ کے سوا کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے کہ جب فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، شوہر بیوی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ شوہر بیوی کے معاملے میں اگر تمہیں ڈر ہے کہ ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک جج، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے ہو، وہ دونوں فیصلہ کریں۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات ان لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور بھی باتیں تھی، لمبا مناظرہ تھا، تو بہت سارے لوگ، تقریباً 2000، 4000 میں سے 2000 یا اس سے زائد تعداد تھی، 2000 لوگ تو اسی وقت توبہ کر لیے تھے، اور خوارج کے لشکر سے واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آ گئے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے وہی بات کہی تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اتنے علماء کے بیچ میں کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور بس حضرت کو ہی سمجھ میں آ رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے پاس کتنے صحابہ موجود ہیں، نبی کے صحابہ کتنے موجود ہیں ابھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔
نبی کے صحابہ میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں، اور وہ صحابہ تو معیار ہیں، ایمان کا معیار ہیں، فہم کا معیار ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا معیار ہیں۔ تو اللہ کے بندو، خالی چلانے سے کچھ نہیں، غلط تعویلات پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں طاغوت جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے۔ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ کیا کہا ہے، جس سے پہلے ہم نے ذکر کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کی دعوت دو، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر نبی کی تفصیل اگر آپ دیکھیں گے، خود قرآن میں اللہ نے بار بار کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں، اس کی عبادت کرو۔ تو طاغوت حقیقت میں یہ ہے کہ ذرا توحید سکھائیے لوگوں کو، توحید کی قسمیں نہیں معلوم، مختصر توحید کی تعریف لوگوں کو نہیں معلوم، طاغوت طاغوت بول کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، ان کے پیشوا تو بولتے بولتے چلے گئے کہ 30 سال سے چلا رہا ہوں، کیا ہوا؟ آپ بھی چلاتے رہیے، چلانے سے خالی کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ توحید کی دعوت انسانوں تک پہنچائیے۔ اور آپ جو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہی طاغوت کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ جو غیر اللہ کی عبادت ہو رہی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شیطان اللہ کے علاوہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، آپ اللہ کی طرف بلائیے۔ اور امت کا تو معاملہ یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہی یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی ہی یہ ہے۔ ڈیوٹی حکومت بنانے کی نہیں ہے، حکومت بنانا یہ اللہ کا کام ہے، کام کرنے کے لیے دوسری چیزیں سوائے بولنے چلانے اور دعوے بڑے بڑے، کوئی بھی عالم مجھ سے آ کے بات کر لے یا مجھ کو بلا لے، بات کہی تو بہانے بھاگنے کے، نہیں اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمیں جو بات کرنا ہے وہ انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ حق بات پیش کرنا ہے۔ توحید کی دعوت جو رسولوں کی ذمہ داری ہے اور پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں تک پہنچائی جائے، اور کوشش کیجئے اچھی بات کی فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں مساجد میں ہو، وہ مرکز بنایا جائے، وہ انتظام کیا جائے کہ ایسے معاملات ہو، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ ہم آزاد ہیں کہ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ اور توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حق کو حق سمجھ کر عمل کرنے کی، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین باطل افکار و نظریات سے، باطل فرقوں کے فتنوں سے، ان کی پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان پر، اسلام کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور ایمان پر ہی اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔